بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے نوجوان نے اپنے چچا کو قتل کیوں کیا؟ مقتول کیسے زندہ ہوا؟ جبکہ بنی اسرائیل کے ایک دوسرے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت اور احترام کا بدلہ کیسے دیا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں سے وابستہ واقعہ قرآن مجید کی روشنی سے ہم آپ کی سماعتوں کے نظر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت جائیداد اور مال و متاع کا مالک تھا۔ اس کی کوئی نورینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی۔ اس کے بھتیجے کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ بوڑھا مرتا تو ہے نہیں، کیوں نہ میں اسے قتل کر کے اس کے مال کا وارث بن جاؤں اور اس کی لڑکی سے نکاح کر کے قتل کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا کر اس سے قتل کی دیت بھی وصول کر لوں۔ اس شیطانی وسوسے میں وہ پختہ ہو گیا تو ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے شریف اور بھلے لوگ ان لوگوں کے جھگڑوں اور بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ایک الگ شہر میں رہتے تھے اور شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بھی بند کر دیتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اپنی بستی میں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ پیسہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے جا کر ان قلعے والوں سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ قلعے والے بھلے لوگ تھے، وہ عاجز آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور تمام واقعہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ شخص ہم پر خواہ مخواہ ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہمیں اس کی خبر تک نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو رب کائنات نے وحی نازل فرمائی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ علیہ السلام گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ایسی پیچیدہ بات پر مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہنے لگے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر حکم الہی ہوا کہ وہ گائے زیادہ نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر ہو، جوان عمر کی ہو۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ایسی گائیں تو بہت سی ہیں، یہ بیان فرمائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اس کے جواب میں وحی نازل ہوئی کہ اس کا رنگ زردی مائل ہو اور سب کے من کو بھا جائے۔ پھر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور پسندیدہ وصف بیان فرمائے۔ پھر حکم الہی ہوا کہ وہ کبھی ہل میں نہ جوتی گئی ہو، نہ کبھی کنویں میں جوتی گئی ہو، ہر عیب سے پاک ہو، ایک رنگ کی ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جوں جوں وہ لوگ سوالات بڑھاتے گئے، حکم الہی میں سختی ہوتی گئی۔ اب وہ لوگ ایسی گائے کو ڈھونڈنے نکلے تو ایسی گائے صرف ایک لڑکے کے پاس تھی۔ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک دفعہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور تجوری کی چابی اس کے سرہانے کے نیچے تھی۔ ایک سوداگر آیا، سوداگر کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا جو وہ بیچنا چاہتا تھا۔ اس سوداگر نے لڑکے سے کہا کہ میں ہیرا بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا، تو ہیرے کی قیمت 70,000 طے ہو گئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے چابی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ سوداگر نے کہا ابھی دے دو تو میں 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا نہیں، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، اگر آپ ذرا ٹھہر جاؤ تو میں 70,000 کی بجائے 80,000 دوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ قیمت ابھی دے دو تو میں 10,000 اور کم کر دیتا ہوں۔ یوں ہی سوداگر کی طرف سے کمی اور لڑکے کی طرف سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر ہیرے کو 30,000 میں بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لڑکے سے کہتا ہے اگر تم اپنے باپ کو ابھی جگا کر مجھے پیسے دے دو تو میں یہ ہیرا تمہیں 30,000 میں دے دوں گا۔
لڑکے نے کہا نہیں، اگر آپ ٹھہر کر آ جاؤ، جب میرے والد جاگ جائے تو میں تمہیں 1,00,000 دے دوں گا۔ آخر وہ سوداگر ناراض ہو کر اپنا ہیرا لے کر واپس چلا گیا۔ باپ کی بزرگی کے احساس اور ان کو آرام پہنچانا اور ان کا ادب و احترام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے ایسی گائے کسی اور کے پاس نہیں پاتے۔ وہ لوگ لڑکے کو کہتے ہیں کہ اس گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، تو لڑکا انکار کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، وہ لڑکا نہیں مانتا۔ پھر وہ لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو مانگتا ہے اسے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خرید کر لاؤ۔ آخر کار گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنے گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اب ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمائی، جبکہ وہ لڑکا بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹا غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور بحکم الہی اسے ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو قدرت الہی سے وہ مردہ جی اٹھا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے کر میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ دوبارہ مر گیا۔ اس طرح قاتل کا پتہ چلا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی مکاری اور عیاری کھل گئی اور چچا مقتول کے بدلے اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔